نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، اور ایسی شان ہے جس میں دشمن بھی اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے، ہر معاملے میں وہ حسن سلوک کرنے والے ہیں، حسن ظن رکھنے والے ہیں۔ یہ بات تب کی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے یعنی کہ 6 ہجری کے بعد 6 ہجری کے جو اخیر کا واقعہ، اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھنا شروع کیے تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دی جا سکے، جن میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا ان کو خط لکھا، اس کے بعد فارس کے بادشاہ کو خط لکھا۔ تو اس کے لیے کچھ قاصد مقرر کیے گئے۔ تو آج میں آپ کو خط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا روم کے بادشاہ ہرقل کو، وہ خط پڑھ کے سنانے لگا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ہی کیا دشمن بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ذات ہے، اور صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو جو شخص مقرر کیا گیا قاصد یعنی کہ وہ دہیہ قلبی تھے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر بادشاہ روم کی طرف بھیجے گئے۔ جب یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ دیکھو عرب ملک سے کون یہاں پہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تو اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس وقت ابو سفیان جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، لیکن مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ تو اس وقت وہ روم میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے بلایا ان کو، تو ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ان کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب دربار میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ محفل لگی ہوئی تھی بادشاہ کی، اس کے مشیر اور وزیر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ میرا قریب النسب ہے، یعنی کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ابو سفیان کو آگے آنے دو، ابو سفیان کو آگے کر لے، اور باقی جو پیچھے لوگ تھے بیٹھے ہوئے جو اس کے ساتھ ساتھی تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو کہہ دیا کہ پیچھے اب بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ میں سے کچھ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی سوال کے اندر انہوں نے کوئی ہیرا پھیری کی یا جھٹلایا یا غلط بولا یا جھوٹ بولا، تو آپ لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے کہ اس انسان نے یہاں پہ جھوٹ بولا یا ملاوٹ کی ہے اپنی طرف سے۔ تو اس طرح سے ان ایک ترجمان مقرر ہوا، جس کو بادشاہ بات ڈلیور کرتا، وہ پھر آگے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سوال پوچھتا اور وہی ٹرانسلیٹ کر کے واپس بادشاہ کو بتا دیتا۔ میں کچھ سوال کرتا ہوں، اگر یہ کچھ جھوٹ بولیں تو مجھے تم نے بتا دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو میں ضرور ان سوالوں کے اندر جھوٹ لازمی بولتا، میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے گڑبڑ کر دیتا۔ تو بادشاہ نے جو پہلا سوال پوچھا ابو سفیان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ تھا کہ جو تمہارے اندر جو نبی آئے ہیں وہ کیا ان کا نسب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا عالی نسب۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ عالی نسب ہے۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا یہ بات انہیں اس سے پہلے بھی سنی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، میں نے ایسے پہلے اسے کبھی بات ایسی نہیں سنی۔
پھر بادشاہ نے کہا کہ کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر نیکسٹ کوشچن یہ کیا کہ کیا جو اس کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ پھر بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ جو اس کا دین قبول کر رہے ہیں کیا وہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں کہ طاقتور ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کمزور لوگ ہیں، امیر لوگ نہیں ہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک سوال کیا، بادشاہ نے یہ پوچھا کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کے اوپر، وہ اس دین پر قائم بھی رہتے ہیں کہ دین سے مرتد ہو جاتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی اس کا ہو جاتا ہے وہ پھر اسی کی رہتا ہے، اس کے بعد وہ کسی اور کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے دین سے پھرتے ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے سوال پوچھا کہ اس کے دعوی نبوت سے پہلے تم اس کو کیا کہہ کر پکارا کرتے تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، سچ بولتا تھا، ہم اس کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا اس نے کبھی عہد شکنی کی ہے، کبھی تمہارا عہد توڑا؟ ابو سفیان نے کہا ابھی تک تو نہیں توڑا، لیکن ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ابھی، یعنی کہ صلح حدیبیہ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں صرف یہی اپنی طرف سے ملا سکا کہ اس معاہدے میں ہمارے ساتھ وہ کرتے کیا ہیں، اب تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ جو تمہارے درمیان جو جنگیں کچھ اگر ہوئی ہیں ان کا نتیجہ کیا رہا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں تو کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کی پوجا نہ کرو، جتنے معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ ہمیں نیکی کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، قرابت داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرہیزگاری کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو یہ سوال جواب تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مزید جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں نے ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ نبی کا نسب کیسا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ عالی نسب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بادشاہ نے آگے پھر جواب یہ دیا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وقت کا پیغمبر وہ ہمیشہ عالی نسب ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عالی نسب ہوتا ہے، اس کا نسب بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ نے جب دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی شخص نے اس کے خاندان میں ایسا کچھ یا کسی نے دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے جب کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہیں بولا تو بادشاہ نے پھر جواب دیا کہ اگر تم ہاں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو پیشواں ہیں ان کی نکالی کار ہے، ان کے نقش قدم پر چاہتا ہے۔ پھر جب بادشاہ نے دریافت کیا کہ کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ بادشاہ نے پھر یہ بولا کہ اگر وہ کہتا ہاں تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں کی طرح بادشاہت کا طلبگار ہے، مگر ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ پھر جب بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نعوذ باللہ پایا؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے یہ جواب دیا جو شخص عام تمہارے ساتھ میں جھوٹ بول سکتا وہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ معاذ اللہ کس طرح جھوٹ باندھے گا، اللہ کے کاموں میں کس طرح جھوٹ باندھے گا؟ پھر جب بادشاہ نے یہ دریافت کیا کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں یا طاقتور، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا کہ وہ غریب ہیں تو نہ کمزور لوگ ہیں، طاقتور نہیں ہے، تو بادشاہ نے یہ جواب دیا کہ جو پیغمبر کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے۔ پھر بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ اس کو ایمان لانے کے بعد جو لوگ ہیں کیا وہ واپس اپنے دین میں واپس پھرے تو نہیں ہیں، مرتد تو نہیں ہوئے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، وہ مرتد نہیں ہوئے، انہوں نے اسی کا ہی دین اختیار رکھا ہے۔ تو اگر بادشاہ نے پھر یہ جواب دیا تھا کہ ایمان کے جس شخص کو علامت
چکھ لیتا ہے، کوئی ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو لیے واپس اس دین میں جانا، وہ قتل تو ہو سکتا ہے، شہید تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر بادشاہ نے جب سوال کیا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، نیک کام کرو، پرہیزگاری کے کام کو، تقوی اختیار کرو، اس کے ساتھ ساتھ برابرداری کو جوڑو۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے، اگر وہ انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے، تو جہاں آج میں کھڑا ہوں اس جگہ بھی ایک نہ ایک دن اس انسان کی، اس شخص کی حکومت ہوگی جہاں میری سلطنت ہے۔ تو اس کے بعد یہ ساری باتیں سن کر اس مجمع کے اندر شور بڑھنے لگا، تو بادشاہ نے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا اس کو انہوں نے وہاں سے باہر نکال دیا، اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ تو یہ اتنی ہمارے نبی کی شان تھی کہ جو کہ دشمن بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار ہیں، سچے ہیں، انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کا دین اتنا پکا اور سچا ہے کہ ان کے دین کے آ جانے کے بعد کوئی ان کے دین سے مرتد بھی نہیں ہوتا، نہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ تو یہ ہمارے شان نبی کے لیے ایک بہت ہی ایک اعلیٰ حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اپنے ہی کیا ہمارے غیر بھی جو ان سے غیر مسلم بھی وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت ہی اعلیٰ نسب ہیں، اللہ کے پیغمبر اور سچے پیغمبر۔